إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، 12 نقیبہ سردار، بنی اسرائیل سے 12 سردار مقرر کیے۔ وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ البتہ اگر تم سب نماز قائم کرو تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے، وآتیتم الزکوٰۃ تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی اور تم سب ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تم سب ان کی مدد کرو گے، وأقرضتم اللہ اور تم سب قرض دو گے اللہ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا، لأکفرن تو یقیناً ضرور دوں گا، عنکم تم سے، لأکفرن ضرور دور کر دوں گا، ضرور مٹا دوں گا تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور ضرور بالضرور میں داخل کروں گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری کہ چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فامن پھر جس نے، کفرا کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد تو یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے، فبما نقضہم تو بسبب ان کے توڑ دینے کے، میثاقہم اپنے وعدے کو، لعناہم ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا قلوبہم اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت، یحرفون الکلم وہ سب بدل دیتے ہیں، الکلم کلمات کو، عن مواضعہ اپنے اصل مقامات سے، ونسوا اور سب نے بھلا دیا، حظاً ایک حصہ، مما اس سے جو کہ ذکروا وہ سب نصیحت کیے گئے، بھی اس کی، ولا تزالوا اور آپ ہمیشہ، تطلعوا آپ خبر پاتے رہیں گے، علی خائنۃ ان کی خیانتوں پر، منہم ان کی طرف سے، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فاعف عنہم بس آپ معاف کرو ان کو، واصفح اور درگزر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ومن الذین اور ان لوگوں سے جنہوں نے، قالوا ان سب نے کہا، انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے بھی پختہ وعدہ، فنسوا تو ان سب نے بھلا دیا، حظاً ایک حصہ، مما اس سے جو ذکروا وہ سب نصیحت کیے گئے، بھی اس کی، فاغرینا تو ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، العداوہ دشمنی، والبغضاء اور بغض کینہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب خبر دے گا انہیں اللہ، بما کانوا یصنعون اس کی جو وہ سب کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیراً بہت کچھ، مما اس سے جو، کنتم تخفون تم سب چھپاتے تھے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، قد یقیناً، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور روشنی، وکتاب مبین اور واضح کتاب، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے، اللہ اللہ تعالی، من اتبع اسے جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی خوشنودی کی، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس بندے کو جو پیروی کرتا ہے، سبل السلام سلامتی کے راستے کی، ویخرجہم اور اللہ تعالیٰ وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے،
وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین البتہ تحقیق یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جن سب نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم وہی مسیح بن مریم ہے۔ قل آپ کہہ دیں، فمن یملک تو کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ سے بچانے کا، شیئن کچھ بھی، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح کہ وہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور جو بھی ہے زمین میں سب کو، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہودیوں نے اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے پیارے ہیں ہم۔ قل آپ کہہ دیں ان سے، فَلِمَ تو کیوں، يُعَذِّبُكُمْ وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں کے بدلے، بل انتم بلکہ تم بشر ہی ہو، ممن ان میں سے جو خلق اس نے پیدا کیے، یغفر وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وللہ ملک السماوات اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین وہ احکام بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترہ منقطع ہو جانے پر، فترت کے بعد، من الرسل فترت کا معنی کیا ہے ابھی تفسیر میں ہم پڑھیں گے، من الرسل رسولوں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد، ان تقولوا کہ تم سب یہ کہو، ما کہ نہیں، جاءنا آیا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ کوئی ڈرانے والا، فقد جاءکم تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کا ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس کی۔ آج کے اس رکوع میں اہل کتاب کے متعلق ان کے باطل عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی خرابیوں کی وجہ سے جو ان پر عذاب نازل ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ امت محمدیہ کو بتا کر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے، کیونکہ پچھلا جو رکوع ہم نے پڑھا نا، اس کے آخر میں یہ تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد رکھو۔ یہ دیکھیں، ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے بھی پہلے تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ وَاذْكُرُوا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے اس سے پختگی کے ساتھ لیا جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ وعدہ مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ پیچھے سورت کے شروع میں کچھ حلال و حرام کے احکامات تھے، پہلے کھانے کے متعلق کیا حلال چیزیں ہیں کیا حرام ہیں وہ آئیں، پھر جو ہے شادی اور کن سے کرنی ہے وہ بھی اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اس کے بعد پھر عبادت کے لیے طہارت پاکیزگی وہ مسائل آئے، اور پھر یہ بات کی گئی کہ جتنے بھی وعدے ہیں ان حلال و حرام کے متعلق خصوصاً خیال رکھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کرنی ہے، بھول نہیں جانا قرآن کی آیتوں کو، اس وعدے کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے فوراً ہی بعد اس رکوع میں بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی اہل کتاب تمام ان دونوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی یہودیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے، انہوں نے ان وعدوں کو توڑا۔ پہلے ہیں بنی اسرائیل یہودیوں کے متعلق، اور آگے اسی رکوع میں آگے پھر آئے گا عیسائیوں کے متعلق، انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، عیسائیوں نے بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ ان پر کیا عذاب آیا، کیا سزائیں آئیں، ان پر کیا سزا ملی انہیں،
دونوں کی سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں اور تنبیہ ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور کیا وعدہ تھا وہ آگے آ رہا ہے۔ اور ان میں اللہ تعالیٰ نے 12 سردار، نقیب کہتے ہیں سردار کو، اصل نقیب کا لفظی معنی ہوتا ہے نقب لگانے والا، سوراخ، جس طرح دیوار میں سوراخ کیا جائے نا، نقب، اور سوراخ سے پھر دیکھا جاتا ہے آگے۔ سردار بھی اسی لیے یہاں سے لفظ لیا گیا ہے کہ سردار بھی آگے دیکھ کر رہنمائی کرتا ہے اپنے پوری قوم کی۔ تو 12 سردار، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کا ایک ایک سردار تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے بھی اپنے صحابہ میں سے 12 سردار منتخب کیے تھے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اگر میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور میرے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے تو پھر یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ شرط کیا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے تو میری مدد، میری نصرت، میری تائید وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور آگے کیا؟ وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تم ایمان لائے، آگے بھی میں اپنے رسول بھیجوں گا، ان پر بھی تم نے ایمان لانا ہے۔ اور صرف ایمان نہیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرو گے۔ یہ باتیں اللہ نے انہیں تورات میں کہی تھیں، لیکن تورات پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں بھی اس میں پڑھی ہوئی تھیں، آپ کی کوئی مدد نہیں کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو ان سے وعدہ لیا تھا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، میرے رسولوں پر ایمان بھی لانا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد بھی کرنی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا ہے، یعنی اپنا حلال کا کمایا ہوا مال اللہ کو دینا ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ قرض حسنہ ہے، وہ ایسے مت سمجھو کہ رائگاں ہو جائے گا۔ یہاں یہ دیکھیں نا، دین اسلام شریعت قربانیاں مانگتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی آ گیا مدد، ایک تو اقرضتم اللہ، قرض میں آ گیا مال، یہاں کیا ہے؟ مدد کرنی ہے، اپنا وقت دینا ہے، اپنا جسم و جان کی قوت اور طاقت کے ساتھ ان رسولوں کے ساتھ تم نے کھڑے ہونا ہے، ان کی حمایت کرنی ہے۔ اگر لڑائی کرنی پڑے، جنگ لڑنی پڑے تو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ان کی حفاظت کے لیے اور دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے تم نے جانا ہے، تب جا کے جنت ملے گی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، بدلے میں اللہ کیا دے گا تمہیں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، یقیناً اللہ فرماتے ہیں میں ضرور دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، رسولوں پر ایمان لانے سے، ان کی مدد کرنے سے، اللہ کو اپنا مال بطور قرض کے دینے سے، اللہ لوٹا دے گا تمہیں، اور دنیا میں یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، خطائیں تمہاری مٹا دے گا، اور پھر تمہیں لَأُدْخِلَنَّكُمْ، ضرور داخل کر دوں گا میں تمہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، یعنی وعدہ تو کر لیا، اب جس نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، رسولوں پر ایمان نہیں لایا، مدد نہیں کی، اپنا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کیا، انکار کر دیا، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً بہت دور بھٹک گیا، وہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا۔ اب آگے دیکھیں کیا ہے، فبما نقضهم میثاقهم، تو ان کے وعدہ توڑ دینے کے سبب، یعنی وعدہ تو ان سے کیا، پچھلی آیت میں جو ابھی آیا، وعدہ تو انہوں نے کر لیا لیکن پورا نہیں کیا، ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کئی قسم کے انہوں نے ان کے پورا آگے ہم چل کے پڑھیں گے سورہ اعراف کے اندر کہ کتنے طرح کے مطالبات کیے، بلکہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم ان کی کرتوت جو ہیں وہ پڑھ کے آئے ہیں، آگے بھی آئیں گے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کتنی ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے۔ ایک عذاب آتا تو کہتے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ ٹل جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے، جب وہ عذاب ٹلتا پھر ویسے کے ویسے ہوتے۔ تو وعدہ توڑ دینے کے سبب اللہ فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا، پہلی سزا کیا ملی؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور،
رحمت سے دوری، پھر کیا ہوتا ہے جب رحمت نہ ہو اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا میں بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا، آخرت میں بھی دور ہوں گے۔ کیسے دور ہوئے؟ دنیا میں یہودیوں جیسا اس وقت بھی ذلیل ترین قوم ہے یہودی، اور پوری ان کی 2000 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنا ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے کسی اور قوم کو نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ بلکہ سورہ بقرہ میں پیچھے وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں، یہ ایسی قوم ہے، قدیمی قوم، کوئی اتنی 2000 سال سے بھی زائد ہو چکے ہیں یہ قوم اس زمین پر موجود ہے، اللہ نے باقی کیوں رکھا ہے؟ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ یہ اس وقت نہ دیکھیں کہ کس طرح آج پوری دنیا کی معیشت پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کی پچھلی تاریخ دیکھیں، ان کے عروج اور زوال کے جتنے بھی دور ہیں ان سب کو دیکھیں، کہاں کہاں سے بھاگے ہیں، کتنی قوموں سے انہوں نے ماریں کھائی ہیں، کتنے لوگوں نے انہیں مارا ہے، اور کہاں کہاں بھاگتے رہے ہیں۔ یہ تو اب آ کے ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے، یہ شاطر بہت ہیں، شرارتی بہت ہیں، اور اپنی خفیہ پلاننگوں کے ذریعے جن لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، جس قوم کو یا جس ملک کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، خفیہ طور پر منافقت کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو جب وہ قوم جیتتی ہے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج عیسائیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو اس دور میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، اور فلسطین میں انہوں نے اپنی جابرانہ اور ظالمانہ حکومت بھی، ریاست بھی قائم کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لعناہم، ایک تو لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دوسری سزا یہ ملی انہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے جو سزا ملتی ہے نا وہ یہ ہے، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دل سیاہ ہو گئے، دل سخت ہو جائیں تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ جس سخت دل کا کیا معنی؟ دل پتھر ہو گیا ہے، احساس نہیں، اللہ کی حلال و حرام کا احساس نہیں ہوتا، پھر انسانیت کا احساس نہیں ہوتا، دل میں وہ جذبات نہیں رہتے۔ انسان ہے نا، وہ دیکھ کر کسی کے درد کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی درد ہوتا ہے، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر دل سخت ہو جائیں، جب اللہ کے حلال و حرام کا یہ احساس نہیں تو پھر باقی کس چیز کا احساس ہوگا؟ آج یہی پھر دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اللہ کے ساتھ ہم نے بھی وعدے کیے جو اللہ نے پیچھے ہمیں ابھی یاد کرایا پچھلے رکوع میں، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا، الست بربکم کا وعدہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، وہ بھی عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، اور یہی وعدہ ہم سے بھی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آج ان کی مدد کیا ہے؟ ان کے دین کی مدد، اسلام کی مدد، نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ان کو بھی آگے پہنچانا ہے، اللہ کو قرض دینا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس وعدے کو توڑا، فراموش کیا، سب کی بات نہیں، اکثر نے، اور اس کی سزا یہی جو اللہ نے بیان کی ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں؟ بحیثیت قوم اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جتنی تعداد میں اب ہیں شاید کہ کبھی ہوں، اربوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، کئی ملک ہیں، ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، لیکن اگر ہم عالمی لیول پر دیکھیں تو ہر جگہ پر مسلمان ذلیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ مسلمان مار کھاتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں بھی کہیں خون بہتا ہے پتہ چلتا ہے کہ مسلم کا خون بہا ہے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، برما کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال، کشمیر میں، بوسنیا میں، کہاں کتنے ملکوں میں ہمیں مارا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذلیل ہے نا، ضربت علیہم الذلہ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا تھا نا کہ ہم نے ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بنا دی، وہی آج ہماری حالت بن چکی ہے اللہ کے ساتھ۔ کہ اکثر مسلمان تو اربوں میں ہیں، لیکن دیکھیں نمازی کتنے ہیں،
99% اگر میں کہوں نا تو مبالغہ نہیں ہوگا، 99% کلمہ پڑھنے والے مسلمان بے نماز ہیں، 99%۔ گھروں کے گھر بے نماز، بستیوں کی بستیاں بے نماز، شہروں کے شہر بے نماز۔ کرکٹ کے میچ ہوں، کوئی اور دنیا کا شغل ہو تو پھر دیکھیں تعداد کتنی ہوتی ہے ہماری، اور مسجد میں جا کے دیکھیں کتنے ہیں، کھانے پر کتنے ہوتے ہیں۔ دعوت ولیمہ ہو نا، 2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہتے ہیں، اور مسجد میں 5 منٹ نماز کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے نا، پہلا وعدہ، سب سے پہلا فرض کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، اور بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا، لئن اقمتم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ، اور کئی نماز پڑھنے والے بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مال کی محبت رچ بس چکی ہے، سود دیں گے، سود پہ رکھیں گے اپنے پیسے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ فقیری کب مٹے گی؟ جب سارے مالدار زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس لیے مالدار ہونے کے باوجود، ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود ہماری حکومتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا، اور اللہ کی لعنت، اور سود خوروں پر تو ویسے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور دل دیکھ لیں کس طرح سخت ہو چکے ہیں، یہ بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں۔ یہ فلمیں، ڈرامے، گیمیں، ان کے ذریعے ہمارے بچوں کے دل سخت کیے جا رہے ہیں، ایموشنل ختم کیے جا رہے ہیں، روحانیت کو مٹایا جا رہا ہے کہ کوئی جذبات نہ ہوں ان کے، بالکل مشین کی مشین ہو ایک انسان۔ دل سخت ہو گئے تو مشین ہے، جس طرح مشین کے اندر دل نہیں ہوتا نا، ظلم ہو، جبر ہو، خون بہے، کوئی کٹے، کوئی بھوکھا مرے، اس کو کیا پتہ۔ اسی طرح دل سخت ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی پھر۔ تو اس لیے قرآن اللہ نے دیا ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ اللہ کے سامنے رویا کریں، جو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں نا، دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے۔ اور جن کو قرآن سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر، بیان سن کر، احادیث سن کر، ایسے واقعات دیکھ کر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دل سخت کر دیے ہم نے ان کے، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، اور دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا نکلا؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ بدل دیتے تھے کلمات کو، اللہ کی کلمات کو، اللہ کی کتابوں کو بعض جگہوں سے تبدیل کر دیتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے اندر، جب ان کے متعلق بات ہوئی کہ وہ جو تھے 2 طرح کی تحریفیں کرتے تھے، ایک لفظ ہی بدل دیتے، تورات کے لفظ بدل دیتے، دوسرا لفظ تو نہ بدلتے، معنی بدل دیتے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ان کے سزا تھی، زانی کی سزا رجم تھا، شادی شدہ زانی جو ہے اس کو رجم کر دیں، ہمارے شریعت میں بھی یہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو غریب لوگ تھے ان پر تو یہ سزا نافذ کی، اور جو شرفاء تھے، بڑے امیر لوگ تھے، ان کے لیے سزا کو منسوخ کر دیا۔ معنوی تحریف کی، کہیں پر لفظ بھی بدلے، یعنی اتنے دل سخت ہو گئے کہ جب احکامات کو دیکھتے، چاہیے تو یہ تھا کہ خود کو بدلتے، خود کو بدلنے کے بجائے انہوں نے اللہ کا قرآن بدل دیا، خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، اپنے من مانی کی تعویلیں مسلمانوں نے بھی کی ہیں، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں، ایک بات جو کی ہی نہیں، جس مقصد کے لیے اتاری ہی نہیں، کوئی آیت جس مقصد کے لیے اتری ہے اسی مقصد کے لیے بیان کرنا چاہیے نا، وہ کسی اور کانٹیکس میں اتری ہے، اس کا شان نزول کچھ اور ہے، اس کو اٹھا کر ایک ہی ٹکڑا اٹھا کر دوسری جگہ پہ فٹ کر دینا، کتنی بڑی حماقت ہے۔ جس طرح پیچھے ہم پڑھا ہے نا، میں نے شاید بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آگے کیا ہے؟ وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب کوئی بندہ اٹھائے، بلکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پہلا ٹکڑا ہی اٹھا لو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے نہ پڑھے، وہ کیوں اتر رہی ہے، کیوں ہے، یہی ہے نا۔ تو پھر تو کیا ہوگا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو
اب یہ تو بات اللہ رب العالمین کی طرف سے گارنٹی شدہ ہے، اس قرآن کے لفظوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذمہ ہے، لیکن من مانی کی تعویلیں کی جاتی ہیں، ان آیتوں کا مفہوم اور مطلب وہ نہیں ہوتا جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آخر میں جو صورتیں ہیں قل سے جو شروع ہوتی ہیں، 4-5 صورتیں، قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہہ کر قل ثابت کر لینا، یہ جو ہمارے ہاں کرتے ہیں پاکستان میں، قل 30واں 40واں جمعرات کو جو ہے نا وہ ختم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ قل ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہیں قل، قرآن میں موجود ہیں، جبکہ اس قل کا کیا معنی اور تم نے ظالموں کیا کھانے کے لیے نکال لی ہے۔ یہی من مانی کی تعویلیں، خود نہیں بدلتے، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے کھانوں کی خاطر جو ہے اللہ کے قرآن کو غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا دیا اللہ نے؟ قاسیۃ قلوبہم، دل سخت کر دیے، لعنت کی ان پر، اور ونسوا حظا مما ذکر، اگلی سزا کیا تھی؟ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، جو نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے، جو تورات میں نصیحت کی تھی وہ رب کا کلام وہ بھول گئے۔ آج بھی دیکھیں قرآن بھول چکے ہیں، کتنے لوگوں کو قرآن یاد ہے؟ اور چلو حافظ کثیر تعداد میں موجود ہے مسلمانوں میں، ترجمہ کن کو آتا ہے؟ حزن مما ذکروا بہ، نصیحت تو یہ قرآن تب ہے نا جب ترجمہ آتا ہو، جب پتہ ہو کہ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین میں کیا کہا ہے، اس پوری صورت کا معنی آتا ہو، قل هو اللہ احد کا معنی آتا ہو۔ آج حالت تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر، قائد، جنہوں نے ہم پورے ملکوں کو چلانا ہوتا ہے، ان کو قل هو اللہ نہیں پڑھنی آتی، بسم اللہ نہیں آتی، ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو قوم کے رہبر اور رہنما ہیں، جنہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون بنانا ہوتا ہے، ان کو قل هو اللہ نہیں آتے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے نمونے آئے ہوتے ہیں کہ آیت پڑھنے لگتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور ظالموں یاد کر لو، کچھ پڑھ لو۔ تو یہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے جب بھول گئے، اللہ کے وعدے توڑ دیے، تو اللہ نے سزا کے طور پر دل بھی سخت کر دیے، لعنت بھی کی، اور جو اللہ کے احکامات تھے وہ بھی بھول گئے یہ۔ تو اس لیے ہم دیکھیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو ایک تو تلاوت کریں، اس کی بار بار تلاوت کریں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، زبانی یاد کریں، اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ یاد کریں اور پڑھیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور آپ ہمیشہ اطلاع پاتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر، جو انہوں نے خیانتیں کی آپ کو پتہ چلتا رہے گا، کبھی کوئی خیانت پکڑی جائے گی، کبھی کوئی پکڑی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان یہودیوں کی خیانتیں ابھی اور بھی ملیں گی تمہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑے ان میں سے، یہ خائن ہیں سارے، ان کی خیانتیں آپ کو ملتی رہیں گی، پتہ چلتا رہے گا، منہم، ان میں سے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح وہ ابھی میں نے بتایا نا، ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے آپ کو بڑا مانا اور آپ سے ہی فیصلہ کرانے تھے، اور لیکن تورات کے مطابق کرانے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو ایک فیصلے کے لیے لایا گیا، آپ نے جب ایک بندہ ہے اس نے زنا کیا، آپ نے کہا کہ تورات لاؤ، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کر دو اور تھوڑی سی بےزتی کر دو اور چھوڑ دو۔ عبداللہ بن سلام نئے نئے مسلمان ہوئے یہودیوں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر تورات منگواؤ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجم ہے۔ جب وہ تورات لائے، پڑھنے لگے تو اوپر ہاتھ رکھ دیا رجم کی آیت پر۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ان سے کہو کہ یہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے تو نیچے رجم کی آیت موجود تھی، خیانت کی، چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ابھی اطلاع ملی ہے، اور بھی اطلاعیں ملیں گی، اس طرح کے واقعات اور بھی آئیں گے، ان کی خیانتوں کا پتہ۔ اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں انہوں نے دھوکہ بھی دیا، اور یہ جو اب واقعات ہیں نا اس صورت میں، یہ جنگ احزاب کے بعد کے ہیں، پچھلی صورت میں جنگ احزاب سے پہلے کے واقعات تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور جنگ احزاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی، دھوکہ دیا، مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور آپ کے خلاف جو عرب کے قبائل تھے ان کو اکسایا، ابھارا، ان کی مدد کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگ احزاب کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھگایا۔ تو یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی خیانتیں اور بھی ملتی رہیں گی، دھوکہ دیں گے آپ کے ساتھ۔ تو وعدہ کی خیانت اصل کسے کہتے ہیں؟ خیانت، خیانت پیچھے بھی ہم پڑھا ہے، خیانت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کسی پر امید رکھی
کہ یہ کام کرے گا، وہ آپ کی امید پر پورا نہیں اترا، وقت پر آپ کو دھوکہ دے دیا، یہ ہے خیانت۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ اس کی تلوار نے اس سے خیانت کی ہے، وقت پر وہ نہیں چلی، وقت پر کام نہیں کیا۔ اسی خائنہ اصل لفظ ہے مؤنث کے لیے، خائنہ، خائنہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، اپنے شوہر کے حق میں کسی اور کو داخل کرتی ہے۔ یعنی اب آگے اولاد ہوگی وہ تو شوہر پالے گا نا، لیکن اس نے زنا کیا ہے، شوہر کے حق میں خیانت کی، کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے تو خائن بن گئی۔ اسی سے لفظ لیا گیا ہے خیانت، کہ ایک بندہ اس کی وہ اپنے حق جو ہیں وہ لیتا تو پورے ہے، آپ کا خادم ہے، ملازم ہے، آپ کا دوست ہے، وہ دوستی کے حق پورے لے رہا ہے، آپ کا خادم ہے، وہ خدمت کی تنخواہ پوری لے رہا ہے، لیکن وہ خیر خواہیاں کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، آپ کی جاسوسی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وقت پر کام نہیں کرتا، آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو رکھا ہے وہ مقصد آپ کا پورا نہیں کر رہا، کسی اور کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو وہ خائن آئے، خائن۔ تو یہی خیانت انہوں نے کئی دفعہ کی، اور یہاں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا رہا ہے، بڑی زبردست بات ہے، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو، خیانتیں ملتی رہیں گی، آپ کیا کر دو، معاف کر دو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، سزا نہ دو۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایک تو یہ پہلے بات یہ دیکھ لیں کہ کیوں معاف کر دیں، ان کی کیا اصلاح نہیں کرنی، بتانا نہیں ہے، سمجھانا نہیں ہے۔ تو یہاں میں نے ابھی کہا نا، یہ جو واقعات ہیں جنگ احزاب کے بعد کے ہیں، پچھلی صورت میں جو واقعات تھے جنگ احزاب سے پہلے کے تھے، وہاں کتنے دفعہ سمجھا دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی کئی ان کے بارے میں ان کے متعلقہ باتیں سمجھا دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ جنگ احزاب سے پہلے کئی واقعات، ان کو کئی طرح کی تنبیہیں کر دی گئیں، سمجھا دیا گیا۔ بار بار اگر یہ اپنی غلطیوں پہ اڑے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ دل میں رکھ کر کیا کریں گے، چھوڑیں ان کو۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کا اپنا بچہ غلطی کرے نا تو آپ سمجھاتے ہیں نا، کوئی اور کرے تو ایک دو دفعہ تو سمجھائیں گے نا، نہیں سمجھ رہا تو پھر کیا کریں۔ ایک ہی غلطی بار بار ایک بندہ کر رہا ہے اور درست نہیں ہو رہا تو آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے تو آپ کو بھی پاگل کر دے گا، وہ ماننا تو اس نے ہے ہی نہیں، چھوڑیں ان کو، دفع کریں۔ یہی ہے کہ فاعف عنہم، معاف کریں ان کو، جانے دیں، انہوں نے ہٹنا نہیں ہے۔ کتنی قسم کی وعیدیں اور سمجھانے کی باتیں بتا دی جا چکی ہیں، انہوں نے اپنی عادت بد کو نہیں چھوڑنا، تو آپ ان کے پیچھے پڑ کے اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں، چھوڑیں، جانے دیں۔ وصفح، اور درگزر کریں، درگزر کریں، رہنے دیں، کچھ نہ کہیں ان کو۔ یہی ہے آج بھی ایک ہی انسان، آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کا شاگرد ہے، کوئی بھی ہے، بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، آپ اس کو سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مان رہا، تو کیا اس کا حل کیا ہے؟ اگر ایک ہی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے نا، ذہن میں سوار رکھیں گے تو ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، چھوڑیں، جانے دیں۔ اب اس کو آپ نے بتا دیا نا، کئی دفعہ سمجھا دیا، چاہے آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ بار بار وہ ایک ہی غلطی کر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا، تو کیا کریں گے؟ دعا کریں، آخری حل یہی ہے۔ پھر اپنے بچوں کے لیے چھوڑ تو نہیں سکتا نا بندہ ان کو، اپنوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے دل بدل دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ دوسرا ہے، کوئی اور ہے، چھوڑ دیں اس کو، بس دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے ان کو۔ یہی ہے کہ اب ان کی حدیں پار کر چکے ہیں، اور کئی آپ کو ایک دو خیانتیں ملی ہیں نا، اور خیانتیں بھی ملیں گی، اور خصوصاً خیانت کے متعلق ہے، جب ایک بندے پر بڑی امیدیں ہوں آپ کو اور وہ امید پر پورا نہ اترے، دھوکا کر جائے، تو دل دکھتا ہے نا کہ کتنی بڑی امیدیں تھیں اس پر، اس کو میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب اپنا بندہ ایسے کرے نا کہ میں نے اس کے لیے کیا، پھر پچھلی چیزیں یاد آتی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی اس کے لیے قربانیاں دیں ہیں، فلاں فلاں موقع پر میں نے اس کا ساتھ دیا، اور یہاں تک پہنچا بھی میری سپورٹ سے۔ یہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسے کہ ایک انسان جس کو چھوٹے لیول سے آپ نے اس کا ساتھ دیا، ہاتھ بٹایا، قربانیاں دیں، اس کے ساتھ آپ ملے، اس کی ہیلپ کی، وہ کہاں تک پہنچا دیا اس کو، آپ کو اس پر بڑی امیدیں تھیں، لیکن وقت پر اس نے دھوکہ کر دیا،
آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا تو پھر وہ پچھلے ساری چیزیں یاد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بس درگزر کریں، چھوڑیں، فاعف عنہم، معاف کر دیں ان کو. اب یاد کرنے سے کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. فاعف عنہم، بس درگزر کریں. ان اللہ، اور یہاں کیا؟ ان اللہ یحب المحسنین. یہ احسان ہے کہ تم نے پہلے احسان کیے تھے نا. تم تو پچھلے چیزیں یاد کرتے ہو نا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اچھائیاں کی، ان کو کہاں سے لے کر کہاں تک ہم نے پہنچایا، ہماری ہیلپ سے، ہماری مدد سے، ہمارے ساتھ دینے سے ہی یہاں تک پہنچے ہیں. اور اب جب ان سے ہمیں کچھ لینے کا وقت آیا ہے کہ ہمارا ساتھ بھی دیں، تو انہوں نے دشمن کا ساتھ دے دیا ہے. تو وہ پہلے والے جو احسان ہے نا، ان کو چھوڑیں. یحب المحسنین، وہ تم نے احسان اس لیے کیے تھے کہ اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ تم سے محبت کرتا ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ نے جو اپنوں پہ احسان کیے تھے نا، اپنوں پہ جو آپ نے احسان کیے تھے وہ اس لیے کیے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تو محبت کر رہے ہیں آپ سے. یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. وہ محبت ملی ہے تمہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تمہاری نیکیاں کیا رائے کہاں گئی؟ ان کے لیے کی تھیں. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. کیا نیکیاں ان کے لیے کی تھیں کہ ان سے کچھ لینا ہے؟ انہوں نے نہیں دیا تو آپ غم کر رہے ہیں. ان کے لیے تو نیکی نہیں کی تھی نا. ان کے ساتھ احسان کیا تھا، اچھا سلوک کیا تھا، دیا تھا، وقت دیا تھا، مال دیا تھا، خرچ کیا تھا، تربیت کی تھی. اس لیے تو نہیں کل کو یہ کام نہ آئیں گے، اس لیے کی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اور ان کو بھی معاف کر دیں، چھوڑیں، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں. اور آگے اب جو ہے اگلی آیت میں نصارہ کے متعلق، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، پیچھے یہودیوں کے متعلق تھا، اب عیسائی. ان سے بھی وعدہ لیا، انہوں نے بھی فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھلا دیا جو اللہ ہم نے نصیحت کی. تو ان پر کیا سزا اتری؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دی. عیسائیوں کی آپس کے اندر جو جنگیں ہوئی ہے نا، اگر آپ تاریخ پڑھیں عیسائیوں کی تو اتنی خون ریز ان کے اندر فرقے ہیں، کئی ان کے اندر جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، اور وہ اس حد تک ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کیا ہے انہوں نے. بڑی بڑی جنگیں کی، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مسلم نہیں سمجھتے. اگر ان کی جنگیں دیکھیں یا ہمارے یہ جو ہے نا شیعہ سنی فسادات، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، سیاست کی وجہ سے کچھ سیاسی لوگوں اس طرف مل جاتے ہیں، کچھ اس طرف مل جاتے ہیں، یہ آ کر لڑاتے ہیں مسلمانوں کو. پھر ان کے جو اختلافات ہیں عیسائیوں کے، اگر یورپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنے خون بہے ہیں ان کے، ایک دوسروں کو کتنا انہوں نے مارا، قتل کیا. اور پھر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں وہ کتنی شدید ہیں. کتنے لوگوں کو ہٹلر نے مارا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپس کی، ایک تو یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں، اور پھر آپس میں عیسائیوں کی ایک دوسرے کے اندر جو عداوت اور دشمنی اور بغض ہے، بغاوت ہے، قیامت تک وہ رہے گی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وسوف ینبئہم اللہ، ان قریب خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ بما کانوا یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ قیامت پہ ان کو ان کی ایک ایک عمل کی خبر دے گا. یا اہل الکتاب، اب اہل کتاب دونوں کے متعلق آگے، اب دونوں کو خطاب ہے. اہل کتاب، ہمارے رسول آ گئے ہیں تمہارے پاس. ہمارے رسول ہونا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور آئے ہیں تمہارے پاس. کیا مطلب؟ پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے بھی رسول ہیں اور پوری انسانیت کے رسول ہیں. اور کئی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے. تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں چھپا لیا کرتے تھے. ویعفو عن کثیر، اور کئی باتوں سے تو درگزر کرتے ہیں. کیا چیزیں چھپائی ہوئی تھی انہوں نے؟ ایک تو یہی چھپایا ہوا تھا کہ آخری رسول آنے والے ہیں، یہ بات لوگوں سے انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی. قرآن کے آنے کی نشانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں چھپا رکھی تھیں. اور کئی احکامات چھپائے ہوئے تھے، جس طرح بھی میں نے بتایا کہ وہ رجم جو تھا، وہ غریب لوگوں کو رجم کرتے تھے اگر ان سے زنا ہوتا، بڑوں پر وہ سزائیں مسلط نہیں کرتے. یہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ پڑھ کر سنائیں، وہ بتائیں. یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، اور کئی ایسی ہیں جن سے درگزر کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس روشنی اور واضح کتاب. نور و کتاب مبین، یہاں پر نا دو توجیحات کی گئی ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نور سے مراد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، و کتاب مبین، اور واضح کتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نور و کتاب مبین، واو جو درمیان میں، یہ واو عطفہ نہیں ہے۔ اگر واو عطف ہونا، نور اور ہے پھر کتاب اور ہے، یہ واو ہے تفسیریہ کہ اسی نور کی تفسیر ہے آگے، وہی نور جو واضح کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جاءکم، اور پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا اللہ اس کے ذریعے۔ یہاں اگر نور اور کتاب کو الگ الگ مانے نا تو پھر ہدایت دیتا یہاں بہما ہونا چاہیے، ان دونوں کی طرف۔ یہاں آگے ایک ہے تو پیچھے چونکہ نور اور کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے، تو اگر دونوں مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، آپ کی تعلیمات جو تھیں وہ بھی نور تھیں، آپ نور لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جسم، آپ تو بشر تھے، جسمانی طور پر تو آپ انسان تھے، آپ فرشتے نہیں تھے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی نماز نور ہے، آپ کا بولنا نور ہے، آپ کا چلنا نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نور ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کی زندہ تصویر اگر دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی ساری زندگی وہ نور ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ انسانیت کے لیے روشنی ہے اور نور ہے۔ نور کا کیا معنی؟ کہ نور روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پوری کائنات کو روشن کیا۔ آپ کے خطبات، آپ کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی تعلیم، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا سفر کرنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا شادیاں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ساری تعلیمات، شادی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہونا، آپ کی بیویوں کا ہونا، یہ نور کی تو نہیں ہوتی نا، بشر کی ہوتی ہیں، لیکن آپ کے جو عمل ہیں وہ نور ہیں، ان میں روشنی ہے۔ اگر ان کے مطابق ہم بھی چلیں گے تو ہماری زندگیاں بھی منور ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نور، اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، وفی عینی نورا، میری آنکھوں میں نور ہو، بصری نورا، میرے کانوں میں نور ہو، میرے آگے نور ہو، میرے پیچھے نور ہو، دائیں بائیں نور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی نور کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور چونکہ کتاب کے متعلق کئی اور جگہ پر نور کا لفظ موجود ہے، انا انزلناہ نورا، نورا و کتاب مبین، نور واضح کتاب ہے۔ اور بھی آگے آئے گا، کتاب کے متعلق نور کا لفظ واضح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی ذات کے متعلق نور کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ آپ کی ذات، آپ بشر تھے، انسان تھے، اور اس کے متعلق کئی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسمانی طور پر آپ کا جسم نور تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، اگر بشر مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے انما انا بشر مثلکم، قرآن کی آیت ہے سورہ کہف کے آخر میں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اور اس کا کیا ہے، رسول بنانے کے بعد اعمال جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سارے کے سارے اعمال، آپ کی تعلیمات وہ نور ہیں۔ آپ کی تعلیمات نے پوری کائنات کی ظلمتوں اور اندھیروں کو دور کر دیا، روشن کر دیا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرے، اس کی خوشنودی، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، اپنی منمانی چھوڑ دے، اللہ کی جو رضا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے، تو اللہ تعالیٰ یخرجہم، اللہ نکال دیتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیروں سے نور کی طرف۔ اندھیرے کئی ہیں، من الظلمات الی النور، نور ایک ہے، جنت کی راہ ایک ہے، اور اندھیرے، ظلمتیں وہ بہت زیادہ ہیں، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بدعتوں کے اندھیرے، ضلالت اور گمراہیوں کے اندھیرے، ٹھیک ہے نا، وہ کئی ہیں، اور نور، روشنی وہ ایک ہی ہے، بیزنی اپنے حکم کے ساتھ، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا۔ اب عیسائیوں کا بد عقیدہ جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام هو المسیح ابن مریم، جو مسیح بن مریم ہے وہی اللہ ہے،
آج بھی کئی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر نظریہ تثلیث بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تین مل کر جو ہے وہ ایک اللہ بن گئے معاذ اللہ کے. عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ تین مل کر جو ہیں وہ ایک اللہ بن جاتے ہیں. یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا، اور اسی عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. کل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہ فمن یملک، کون اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں عیسیٰ بن مریم کو، فوت کر لیں وہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب کو ہلاک کر دیں تو کون بچائے گا؟ ان کا عقیدہ اس لیے تھا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جس طرح باپ بیٹے کی محبت میں مجبور ہوتا ہے، کئی اپنے قانون بدل دیتا ہے بیٹے کی محبت میں آ کر، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کریں گے. چاہے ہم گناہ گار ہیں، جو مرضی کریں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو لہٰذا وہ ہمیں چھڑوا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ سب کو ہلاک کر دے کون چھڑانے والا ہے؟ فمن یملک من اللہ شیئا، کون مالک ہے؟ وللہ ملک السماوات، ساری بادشاہی اللہ کی ہے، زمین کی اور آسمان کی. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تم اس لیے شک میں آ گئے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر دے. اور پیچھے سورہ آل عمران میں ہم پڑھائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا. اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائی دونوں نے یہ کہا. پیچھے تو تھا انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں ہے کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. واحباء، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں. جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، کیوں؟ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو تمہیں سزائیں ملتی ہیں کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ اتنے اللہ کے پیارے ہو تو سزا نہ ملتی، ٹھیک ہے نا؟ بل انتم بشر، بلکہ تم بھی بشر ہو، ممن خلق، جو اس نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمان کی. آج بھی کئی لوگ وہ اس خوش فہمی میں تھے یہود و نصارہ کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے اور لاڈلے ہیں، ہم ہی جائیں گے جنت میں. آج بھی کئی مسلمان اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، رسول اللہ کی امت جو ہیں. اور کئی بد نصیبی کہیں گے نا انہیں، اس خوش فہمی میں ہم تو پیروں کی اولاد ہیں، ہماری خاندان بڑا اعلیٰ ہے، پاک نسل سے ہیں ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے. اس خوش فہمی میں ہے بد نصیب کہ ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، روزوں کی کیا ضرورت ہے، دین پر چلنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو فلاں نسل سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں پیر صاحب جو ہے وہ اس لڑی سے ہیں. ہم جس طرح یہودیوں کا تھا عقیدہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے رسولوں کی اولاد، یہ بھی تھے نا بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت زیادہ نبی بھیجے، وہ کہتے ہیں رسولوں کی اولاد ہیں ہمیں اللہ عذاب دے گا، ہمیں اللہ جہنم دے گا. اور پھر ہم پڑھے ہیں پیچھے سورہ بقرہ میں، کہتے تھے ہم گئے بھی صحیح تو چند دن جائیں گے، چند دن، وہ جو بچڑے کو ہم نے معبود بنایا تھا نا، چند دن جائیں گے پھر نہیں جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے کہا ہے تمہیں یہ؟ اور پھر سورہ نساء میں پیچھے ہم پڑھا ہے ابھی، اللہ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، جیسے تمنا کر لو گے ویسے ہی فیصلہ ہوگا. نہیں، فیصلہ کیا ہوگا وہاں پر ہے آگے، من عمل صالحا، جو نیکی کرے گا جنت اسی کی ہے، جو صالح عمل کر کے آئے گا، اور جو گناہ کرے گا سزا پائے گا. اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا کہ کون کس نسل سے ہے، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، کون گورا ہے کون کالا ہے، کون عربی ہے کون اجمی ہے، یہ نہیں چلتا. اللہ کے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کیسے ہیں، دل کیسے ہیں تمہارے، دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عمل کریں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. یا اہل کتاب قد جاءکم، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، جو بیان کریں تمہارے لیے، علی فترہ، فترہ کہتے ہیں اس وقفے کو، ایک چیز کے بعد جب دوسری چیز آئے اور درمیان میں جو وقفہ ہو اس وقفے کو فترہ کہتے ہیں. پہلے رسول آئے اور ان کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
تقریباً جو ہے 570 یا 600 سال کا جو ہے وہ فاصلہ ہے. تو اس فاصلے وہ جو وقت ہے اس وقت کو فترت کہتے ہیں. فترت زمانہ فترت کہلاتا ہے وہ، کہ اس کے بعد وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک وقت کے بعد ایک چیز آئے نا تو اس کی شان اور مقام بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ چکے ہیں اب اور تمہیں نذیر و بشیر، خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اگر ہمارے پاس بھی کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم مان لیتے. قیامت کے دن تمہاری یہ دلیل نہ رہے، تم یہ اعتراض نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اہل کتاب آ چکا ہے، اور جو جو چیزیں تم نے تورات میں چھپائی ہیں، جو جو خیانتیں تم کرتے رہے، وہ بھی تمہیں بتا رہا ہے. اور تمہاری ایک ایک چیز اور نشانیاں تمہیں بتا دیں، کئی چیزوں سے درگزر کر دیا. اب مان لو گے تو تمہاری مرضی، فائدہ تمہارا. اگر نہیں مانو گے، ایک رسول کا انکار کیا، پہلے رسولوں کے جو مرضی جتنا مانتے رہو سمجھو سب کا انکار ہے. اور اپنے زعم میں تم سمجھتے رہو کہ اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، تو تمہاری نیتوں پر، تمہاری امیدوں پر فیصلے نہیں ہونے والے. فقط جاکم بشیر و نذیر، آ گئے ہیں تمہارے پاس ڈرانے اور خوشخبری دینے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.